إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير شبر قاسم الطوبة والسخر صاحب ذوالفقار غیر فرار حیدر کرار. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاع الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی، ردائے زہرا کے غمخوار آقا حسین کے ماتمدار، ماشاءاللہ آپ حضرات مسلسل اس عظیم عبادت میں شرکت فرما رہے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو آباد رکھے. واقعاً یہ والدین کی تربیت کا اثر ہے کہ جو آج ہماری زبان پہ حسین اور لبیک یا حسین کا نعرہ جاری و ساری ہے. اور یاد رکھیے گا، اگر آج یزید ملعون زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ آج حسین کا بھی نام زندہ ہے اور آج فرش عزا کا بھی نام زندہ ہے. اور فرما رہے قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، جو حضرات ماشاءاللہ تھوڑا دوری بنائے رکھے ان سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے محمد اور آل محمد پر ماشاءاللہ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، ردائے زہرا کے غمخوار آقا حسین کے ماتمدار، پہلی مرتبہ آپ کی اس ولایتی سرزمین پر خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ بہترین شخصیت کے مالک شاعر اہل بیت جناب عمان رضوی صاحب، بہترین شاعر، خدا سلامت رکھے. عزیزان گرامی، دیکھیے آج دنیا کا سب سے بڑا سوال اور اعتراض ہم پر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس فرش عزا سے ملتا کیا ہے. دیکھیے دنیا کا سب سے پہلا سوال اور اعتراض یہی ہوتا ہے. خدا بند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سے ہم گناہگاروں کو موقع عطا کیا کہ اس نے ہم گناہگاروں کو جنت میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا. اور یہ فرش عزا جنت سے افضل ہے. اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی سنیے، اس لیے
ہم علی والے بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتے، اس لیے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں۔ جب تک زندگی اس کائنات میں ہمارے امام نے گزاری، سلونی کا دعویٰ کرتے رہے، طرح طرح کے سوال بھی ہوتے رہے، امام بھی جواب دیتے گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ فرش عزا جنت سے افضل ہے۔ اگر دعویٰ تو دلیل بھی سنیے۔ دیکھیے آج دنیا کا ہم پر اعتراض یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس فرش عزا سے ملتا کیا ہے؟ تو ساتھ جیسے سوال ہوتا ہے، ہم بھی دنیا کو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اس فرش عزا سے سب کچھ ملا۔ علم فرش عزا سے، علم فرش عزا سے، سخاوت فرش عزا سے، عبادت فرش عزا سے، دینداری فرش عزا سے، دیانتداری فرش عزا سے، وفا فرش عزا سے، وفاداری فرش عزا سے، بھائی چارگی فرش عزا سے، آدم فرش عزا سے، ابراہیم فرش عزا سے، اسماعیل فرش عزا سے، موسیٰ فرش عزا سے۔ لطف کی بات تو آگے ہے، سلمان فرش عزا سے، ابو ذر فرش عزا سے، مقداد فرش عزا سے، عمار فرش عزا سے۔ ہمیں سب کچھ اس فرش عزا سے ملا، یہاں تک کہ محمد بھی اسی فرش عزا سے ملا، اور محمد کا خدا بھی اسی فرش عزا سے ملا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اسی فرش عزا سے ملا، اور محمد کا خدا بھی اسی فرش عزا سے ملا۔ تو یہ فرش عزا جنت سے افضل، جنت سے بالا، جنت سے بلند، جنت سے اعلیٰ۔ دلیل میں نے کہا کہ بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو سلیمی کا دعویٰ پوری زندگی کرتا گیا۔ یہ فرش عزا جنت سے افضل ہے۔ دلیل سنیے، آپ ایک بنگلے میں رہنے والے انسان سے، عالی شان گھر ہے، شہر ہے، سٹی ہے، محل ہے، آپ اس سے جا کر ریکویسٹ، تاکید، درخواست کریں کہ صاحب آپ اس بنگلے کو، اس محل کو، اس سٹی کو، اس شہر کو چھوڑ کر کے چلے، ہمارے ساتھ ایک فلاں گاؤں، فلاں دیہات، فلاں جھوپڑی ہے، وہاں پر آپ زندگی گزاریے، زندگی بسر کریے۔ تو فوراً بنگلے میں رہنے والا انسان یہی کہے گا کہ آپ کو آپ کی جھوپڑی، توجہ فرمائیے، فرش عزا جنت سے افضل ہے۔ دلیل سنیے، بنگلے میں رہنے والا یہی کہے گا کہ آپ کو آپ کی جھوپڑی، آپ کو مبارک، ہم اس بنگلے میں، اس شہر میں بہت آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہی سوال اگر ایک جھوپڑی میں رہنے والے انسان سے کرے کہ آپ اس جھوپڑی کو چھوڑ کر کے ہمارے ساتھ فلاں شہر میں، فلاں سٹی میں ایک عالی شان بنگلہ ہے، وہاں پر زندگی گزاریے، تو فوراً جھوپڑی میں رہنے والا بنگلے میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سب معاملہ سمجھ میں آیا نہیں؟ بنگلے میں رہنے والا جھوپڑی میں آنے کے لیے تیار نہیں، اور جھوپڑی میں رہنے والا بنگلے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ توجہ فرمائے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا ہے، دنیا ہمیشہ پستی سے بلندی کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے، بلندی سے پستی کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو فیصلہ آپ کیجئے کہ فرش عزا افضل ہے یا جنت افضل ہے۔ اگر آپ جنت میں جائیں تو جنت افضل ہے، اور اگر جنت والے فرش پہ آئے، اور جو اگر جنت والے فرش پہ آئے تو فرش عزا افضل ہے۔ روایت تو یہی بتاتی ہے، حدیثوں میں تو یہی آیا ہے کہ جب فرش عزا بچتا ہے تو آپ جنت میں نہیں جاتے، بلکہ ملائکہ فرش عزا پہ آتے ہیں، جبریل فرش عزا پہ آتے ہیں، آدم فرش عزا پہ آتے ہیں، ابراہیم فرش عزا پہ آتے ہیں، محمد فرش عزا پہ آتے ہیں۔ پانچ ذات
اس فرش عزا پر آتی ہے تشریف، تو یہ فرش عزا افضل ہے۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو ایک مرتبہ پھر سے جنت میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا۔ اور خدا کی قسم آپ ناز کریں کہ آپ علی کے شیدائی ہیں، علی کے مولائی ہیں، علی کے محب ہیں۔ یاد رکھیے گا ایمان والو، ناز کرے کہ آپ علی کے شیدائی ہیں، علی کے مولائی ہیں، اس امام کا دامن آپ تھامے ہوئے ہیں کہ جن کی محبت دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو جو فرمائے جن کی محبت دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ ایک صلوات میں یہ جو خالی جگہ ہے ذرا سا انشاءاللہ بات کرنے میں مجھے آسانی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد اور آل محمد۔ ایک اور جنگی جاتی صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ یاد رکھیے کہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب نیا چہرہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب پڑھے گا کیا؟ 300-350 کلومیٹر کا سفر آپ کے دیار محبت میں میں کچھ میسج دینے کے لیے آیا ہوں، اور انشاءاللہ لے کر لطف لیجئے گا اور ایمان تازہ کریے گا، کیونکہ یہ فرش عزا ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بیزر جیسا آتا ہے تو ابوذر بن کے جاتا ہے۔ ضرور فرمائیے گا، بیزر جیسا آتا ہے تو ابوذر بن کے جاتا ہے۔ خیر یہ فرش عزا بلند و بالا مرتبہ ہی کچھ الگ ہے۔ یاد رکھیے گا، ناز کریں کہ آپ علی کے شیدائی ہے، علی کے مولائی ہے، ہم اس امام کا دامن تھامے ہوئے ہیں کہ جن کی محبت دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کیوں معلوم ہے؟ نبی نے فرمایا، بچے کی زبان پر ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے سامعین ولایتی چہرہ، بہترین چہرہ نظر آ رہا، خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہمیشہ مجلسوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، علی کی محبت، اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، کیونکہ نبی کی حدیث ہے نا کہ یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق، یعنی علی کی محبت تقوی ہے، ایمان ہے، اور علی کا بغض کفر ہے، نفاق ہے۔ بھائی ایمان تو سمجھ میں آتا ہے، تقوی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ نفاق کون سی بیماری ہے؟ صاحب دنیا میں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، آپ پوچھئے دنیا میں ہر مرض کا علاج ہے اس دنیا میں، لیکن ایک ایسی نفاق بیماری ہے کہ جس کا علاج نہ دنیا میں بھی ہے اور نہ آخرت میں ہے، جس کا علاج نہ دنیا، وہ کیا ہے؟ علی کا بغض، علی کا بغض۔ نبی نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے، اور معلوم ہے بہت بڑے عالم دین وحید خراسانی، بہت بڑے مرجع اقتد، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث نبی کی کہیں پر بیان ہو کہ یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک والنفاق، فرماتے ہیں وحید خراسانی، بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث کہیں پر بیان ہو تو علی کے شیدائی کو، علی کے مولائی کو، علی کے چاہنے والے کو، علی کے محب کو چاہیے کہ اس حدیث کو سن کر کے اپنے سینے کو فخر سے چوڑا کرے۔ کسی نے وجہ پوچھی، کسی نے سبب پوچھا، کسی نے کارن پوچھا، کسی نے وجہ پوچھی، تو معلوم ہے کسی نے پوچھا کہ مولانا ایت اللہ آپ یہ بتائیے آپ نے یہ کیوں کہا کہ نبی کی یہ حدیث سننے کے بعد شیعان علی کو چاہیے کہ اپنے سینے کو فخر سے چوڑا کرے، وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ شیعوں کو کیوں چاہیے اس حدیث کو سن کر کے اپنے سینے کو فخر سے چوڑا کرے؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اس لیے اپنے سینے کو فخر سے چوڑا کرے، کیونکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری اور علی کی محبت ایمان ہے۔ توجہ، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری اور علی کی محبت ایمان ہے، بلکہ نبی نے فرمایا کہ صرف علی کی محبت ایمان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اس کائنات میں نبی سے محبت کر کے نبی پہ آ کے رک گیا وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے، نبی نے فرمایا نا کہ علی کی محبت ایمان، اب ہمیں چاہیے، یاد رکھیے گا یہ ماہ عزا کا چاند، یہ محرم اس لیے نہیں آتا ہے، ہمارے یہاں ایک کمی ہے ہر جگہ، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک کمی ہے
کہ جب بھی چاند نکلتا ہے بھائی ہم سے بڑا کوئی شیدائی نہیں، ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں، ہم سے بڑا کوئی علی کا دیوانہ نہیں، ہم سے بڑا کوئی علی کا ماننے والا نہیں، ہم مجلس کر رہے ہیں، اتنے کا تبرک بانٹ رہے ہیں، ہم اتنے کا ذاکر بلا رہے ہیں، لیکن کمی ہمیں ہونا کیسا چاہیے، یہ کمی رہ گئی کہ ہم یاد رکھیے گا یہ محرم صرف کالے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، صرف لباس کو تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محرم ہمیں بتاتا ہے کہ خود کو کیسے تبدیل کیا جائے، اپنے ضمیر کو بدلنے کا نام محرم ہے، خود کو چینجنگ کرنے کا نام محرم ہے، اپنے ضمیر کو تبدیل کرنے کا نام محرم ہے۔ یہ صرف ہم کالا لباس بھائی ہم سے بڑا کوئی نہیں، علی کا شیدائی، ہم اتنے کی مجلس کرا رہے ہیں، ہمارا عزا خانہ اتنے کا، ہم نے اتنے کا محرم یاد رکھیے گا، شہزادی کو عزادار پسند ہے، کلاکار نہیں پسند ہے، تو جو شہزادی کو عزادار پسند ہے، کلاکار نہیں پسند ہے۔ ہمارے یہاں صاحب ایک کمی یہ ہو گئی، اکثر یہ ہوتا ہے دیکھے ہوں گے ماشاءاللہ آپ تصدیق بھی کریں گے، جب ایصال ثواب کی مجلس، دیکھیں ہمارے یہاں کمی ہو گئی، جب ہمارے یہاں ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو اکثر دیکھے ہوں گے کہ ایک طرف شرمال بھی بانٹی جاتی ہے اور ایک طرف دعا کی کتاب بھی بانٹی جاتی ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس جب ہوتی ہے یہ دیکھا گیا ہر جگہ کا یہ حال، ایک طرف شرمال بھی بٹ رہی ہے اور ایک طرف دعا کی کتاب بھی بٹ رہی ہے، لیکن انصاف سے بتائیں آپ جو حق شرمال کو دیتے ہیں وہ دعا کی کتاب کو نہیں دیتے، توجہ فرمائے، آپ جو حق شرمال کو دیتے ہیں وہ دعا کی کتاب کو نہیں دیتے، شرمال بچی کہاں گئی؟ پیٹ میں، دعا کی کتاب، تاج کی زینت، تاج کی زینت، تاج کی زینت، تاج کی زینت۔ یاد رکھیے گا اگر آپ شرمال یہ سمجھ کر کھا رہے ہیں کہ یہ تبرک آل محمد ہے تو دعا کی کتاب یہ سمجھ کر پڑھیے کہ یہ قصیدہ آل محمد ہے، دعا کی کتاب یہ سمجھ کر پڑھیے کہ یہ قصیدہ ہے۔ تو ہمارے یہاں چینجنگ آنی چاہیے۔ یہ محرم 10 دن تک کیوں عشرہ ہوتا ہے؟ یہ حسین کی درسگاہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حسین کی قربانی کا مقصد کیا ہے، حسین نے آخر کیوں اتنا بڑا گھر اپنا لٹایا کربلا میں، کیوں قربان کیا؟ معلوم ہے ہمیں حسین کی قربانی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حسین نے آخر قربانی کیوں پیش کی۔ معلوم ہے عزیزو حسین کی قربانی کا کیا مطلب ہے؟ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حسین کی قربانی کا مطلب اور مقصد بس اتنا ہے کہ ایک یزید نامی شخص جو خود کو بادشاہ کہہ رہا تھا، ماشاءاللہ بھی اشعار آپ نے سنے کہ یزید کہہ رہے میرے پاس طاقت ہے، حسین کہہ رہے میرے پاس صبر ہے۔ حسین کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قسم خدا کی تاریخ پڑھیے، حسین کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یزید چاہ رہا ہے کہ میرے پاس تخت بھی ہے، میرے پاس دربار بھی ہے، میرے پاس حکومت بھی ہے، میرے پاس سلطنت بھی ہے، میرے پاس بادشاہت بھی ہے، خنجر، نیزے، سپاہی، ہم ان تمام چیزوں کے ذریعے دیکھیں حسین نے آخر کیوں قربانی پیش کی؟ یزید چاہ رہا ہے کہ ہم شراب کو حلال کر دیں، نماز کو ناجائز بتائیں، قبلے کی بے حرمتی کریں۔ یزید چاہ رہا ہے کہ حلال محمد کو حرام محمدی میں تبدیل کیا جائے، حرام محمدی کو حلال محمدی میں تبدیل کیا جائے۔ یزید چاہ رہا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے ذریعے سے شراب کو حلال بھی کر دیں گے، نماز کو ناجائز بھی کر دیں گے، اس لیے تخت میرے پاس، دربار میرے پاس، حکومت میرے پاس، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم نماز کو ناجائز، شراب کو حلال کر دیں گے۔ لیکن لاکھوں سلام ہو اس آقا حسین پر، حسین نے کہا کہ پالنے والے میدان عرفہ میں حسین نے ایک جملہ کہا کہ خدایا اس حسین کو دنیا کی طاقت نہیں چاہیے، دنیا کی حکومت نہیں چاہیے، تیری قدرت چاہیے، تیری قدرت چاہیے۔ اور حسین کا جملہ بھی وہ ہے کہ خدایا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ توجہ، حسین کی قربانی کا مقصد
مقصد یزید چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہم ان تمام چیزوں کے ذریعے سے شراب کو حلال کریں گے، نماز کو ختم کریں گے، کعبے کی بے حرمتی کریں گے، لیکن ایک طرف حسین ہے، خدایا اس حسین کو دنیا کی طاقت نہیں چاہیے، یزید تخت پہ ہے شراب کے نشے میں، کیا کائنات میں مدینے میں کوئی ایسا گھرانہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم بیعت طلب کریں اور دنیا کو بتائیں کہ دیکھو شراب حلال ہے، نماز ناجائز ہے، کعبے کی بے حرمتی کرو؟ یزید چاہ رہا ہے مدینے میں کوئی ایک ایسا گھرانہ ہو کہ جس سے ہم بیعت طلب کر کے شراب کو حلال کریں، حلال میں محمد کو حلال محمدی میں تبدیل کیا جائے۔ اب یزید کو مدینے میں ایک ایسا گھرانہ ملا جس کا نام ہے حسین ابن علی۔ یزید نے چاہا کہ حسین کو دربار میں بلایا جائے، حسین دربار میں بھی آ گئے۔ یزید نے چاہا کہ حسین سے بیعت کی جائے۔ اب جیسے ہی حسین سے بیعت طلب کرنے کا حکم ہوا تو حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے نجس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے بتایا کہ دیکھو، کیا حسین میدان عرفہ بتا رہے کہ اس دین کو بچانے کے لیے میرے اللہ مجھے دنیا کی طاقت نہیں چاہیے، اکبر جیسا بیٹا یہ حسین قربان کرے گا، لیکن دین پر کوئی آج نہیں ہے۔ تو ہمیں حسین کی قربانی کا مقصد مطلب سمجھنا چاہیے کہ حسین نے قربانی کیوں پیش کی۔ غور فرما رہے تو یہ محرم اپنے کو چینج کرنے کا نام ہے۔ یہ صرف کالے لباس ہم پہن لیے اور ہم سے بڑا کچھ ہے نہیں عزیزو، معلوم ہے کیسا ہونا چاہیے شیعوں کو؟ کمیل ابن زاد مولا کے چاہنے والا، مولا سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے چاہنے والے کی صفت کیا ہونی چاہیے، آپ کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو مولا نے کہا کہ سن کمیل، میرا شیدائی میرا مولائی تین صفت کا مالک ہوتا ہے، میرے شیعوں کو چاہیے کہ وہ تین صفت کے مالک ہو۔ پہلا، میرا چاہنے والا، میرے چاہنے والی کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ میرا چاہنے والا شجاع ہو۔ دوسری صفت، میرا چاہنے والا سخی ہو۔ تیسری صفت، میرا چاہنے والا تمنائے موت کرے۔ توجہ، تین صفت مولا نے بتائی۔ اب بتائیں کائنات میں کون ہے ان شیعان علی سے بڑا شجاع؟ اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ خنجر لٹک رہے ہیں، میثم سولی پہ ہے، زبان کٹ گئی، پھر بھی علی علی کا نعرہ بلند ہے، خون کا ایک قطرہ کہہ رہا ہے علی زندہ باد، علی زندہ باد، علی زندہ باد، علی زندہ باد، علی زندہ باد۔ اور ماشاءاللہ شاعر بھی خوب انداز میں کہتا ہے کہ علی کے چاہنے والوں میں اتنا جوش ہوتا ہے، مگر اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے۔ ارے زبان کو کاٹنے والے سے میثم کہہ گئے ہنس کر، علی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے۔ کہ میرا چاہنے والا شجاع ہوتا ہے۔ دوسری صفت، میرا چاہنے والا سخی ہوتا ہے۔ معلوم ہے تاریخ گواہ ہے اولاد شیعان علی نے اپنی لٹا دی، بیچ دی، مگر پھر بھی مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دنیا تو محو حیرت ہے کہ جتنا ہم سال بھر کماتے ہیں اتنا تو شیعان علی صرف تبرک میں خرچ کر دیتے ہیں، اتنا تو شیعان علی صرف تبرک۔ اور یہی وجہ ہے مرحوم رضا سلسلہ صاحب کہتے ہیں کہ 10 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا بھی جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، جانے کیا بات ہے، اے مولا تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کرے اتنا مزہ آتا ہے، خرچ جتنا بھی کرے اتنا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ شجاع ہو، دوسری صفت یہ ہے
کہ سخی ہو، اور تیسری صفت کیا ہے کہ تمنائے موت کرے. اور یاد رکھیے گا علی کے چاہنے والوں کی نظروں میں تو موت کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے ہمارے یہاں مرتا وہ شخص ہے جس کا امام مر جایا کرتا ہے. ہم نے ہمیشہ خود سے مرنے کا سلیقہ سیکھا اور مختار سے جینے کا سلیقہ سیکھا. یاد رکھیے گا علی کے چاہنے والوں کی نگاہ میں موت کچھ ہے ہی نہیں. مرتا وہ شخص ہے جس کا امام مر جایا کرتا ہے. اور بہترین فکر کے مالک محترم حسن رضا صاحب سرزمین بنارس سے وہ کہتے ہیں کہ علی والے کو موت آتی ہی نہیں، اس لیے وہ تمنائے موت کرتے ہیں. اس لیے میں آرزوئے موت لیے کربلا گیا. بولے حسین مجھ سے حیات مزید لے. ارے ہمت کہا کسی میں عزادار کے سوا اپنا کفن جو موت سے پہلے خریدے. ہاں میرے توجہ، ہمت کہا کسی میں عزادار کے سوا، ہمت کہا. تین صفت مولا نے بتائی. پہلی صفت شجاع ہوگا، دوسری صفت سخی ہوگا، تیسری صفت تمنائے موت کرے گا. ہمت کہاں کسی میں عزادار کے سوا اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے. اپنا کفن جو تو یہ ہونا چاہیے. علی کے شہدائی کو اس طریقے سے گزارنا چاہیے زندگی. علی کے چاہنے والوں کی تین صفت یہ ہے. تو عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کرامی کا، آیت تلاوت کا ترجمہ اور تلاوت کا شرف حاصل کیا، ماشاءاللہ ہمارے بچوں کی زبان پر اس قرآن کی آیت ماشاءاللہ حفظ ہے اور اس کا ترجمہ معنی مفہوم بھی باقاعدہ ذہن میں ہے. خدا بند عالم قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. عزیزان گرامی دیکھیں، آدم کی خلقت سے پہلے بھی اس دنیا میں اللہ نے کچھ مخلوق کو اس کائنات میں آدم سے پہلے خلق کر چکا تھا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آدم سے پہلے اللہ نے اس روئے زمین پر دو مخلوق، دو قوم کو خلق کر چکا تھا. پہلی مخلوق کا نام تھا قوم نسناس، دوسری مخلوق جسے قوم جن کہتے ہیں. ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ روئے زمین پر رہتے تو تھے، کھاتے خدا کے تھے لیکن گاتے کسی اور کا تھے. میرے عزیزو، یہ دو مخلوق، یہ کھاتے خدا کے تھے، گاتے کسی اور کے تھے. فرشتے ملائکہ کے ساتھ پالنے والے کیسی مخلوق پیدا کیا ہے جو کھاتے تیرا ہے، گاتے کسی اور کا ہے. تو روز خدا یہ سنتا رہا، لیکن ایک مرتبہ خدا کے غیظ کو جلال آیا. خدا نے اس روئے زمین کے تختے کو پلٹ دیا اور اس کائنات میں جتنی مخلوق تھی سب ختم ہو گئی، مر گئی، فنا ہو گئی. اب پوری دنیا میں صرف پانی پانی نظر آ رہا تھا. تو عزیزان گرامی، اس مخلوق نے جو اچھی مخلوق تھی خدا نے انہیں اٹھا کر کے جنت میں داخل کر دیا تھا. تاریخ بتاتی ہے ان مخلوق میں سے ایک ابلیس تھا، جو اس روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. خدا نے اٹھایا اور اسے اٹھا کر کے جنت میں ڈال دیا. تو عزیزو، جس طریقے سے مولویوں کو، مولانا کو خاموشی پسند نہیں، اسی طریقے سے خدا کو بھی خاموشی پسند نہیں. خدا نے کہا کہ یہ کب تک خاموشی کا سلسلہ چلتا رہے گا. خدا نے پھر فیصلہ کیا، قرآن میں کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جیسے ہی خدا نے یہ جملہ کہا، آ گئے ملائکہ، آ گئے فرشتے پالنے والے. پھر اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خون ریزی برپا کرے گا، زمین پہ جا کر فساد برپا کرے گا. خدا نے ان کے اعتراض کو اس طریقے سے کاٹا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، خاموش ہو جاؤ. اب خدا نے کہا کہ جب میں آدم کا پتلا بناؤں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. سب سجدے میں گئے الا ابلیس. ابلیس نہیں گیا.
خدا نے پوچھا کہ ماں منع کیا ابلیس، کس چیز نے منع کیا؟ ابلیس نے کیا کہا کہ پالنے والے میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ جیسے ہی خدا نے جملہ سنا کہا نکل میری بارگاہ سے نکل، تجھ پر قیامت تک لعنت۔ میں کہوں گا پالنے والے تیرا عبادت گزار، زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اس نے تیرا سجدہ نہیں کیا، بس ایک آدم کا سجدہ نہیں کیا، تجھے بارگاہ سے نکال رہا ہے تو خدا آواز دے گا کہ میں سجدے کی بات کیا نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو سجدے میں چلے جانا، لیکن اس نے مٹیریل ٹٹولنے کی کوشش کی، مٹیریل دیکھنا شروع کیا۔ اب میں چاہے آدم کو آگ سے بناؤں، پانی سے بناؤں، کنکر سے بناؤں، بالو سے بناؤں، مٹی سے بناؤں، ہوا سے بناؤں، یہاں آگ پانی مٹی کنکر بالو کی بات ہی نہیں۔ میں نے کہا جب میں اپنی روح پھونکوں تو سجدے میں چلے جانا، لیکن ابلیس نے مٹیریل ٹٹولنا شروع کیا کہ کون چیز آگ سے بنی ہے، کون چیز پانی سے بنا ہے، تو پتہ یہ چل گیا کہ کائنات میں مٹیریل دیکھ کر سجدے کو خم کر دینا یہ مزاج ابلیسیت ہے۔ اور نسبت دیکھنا دوستو، اور نسبت دیکھنا یہ مزاج الوہیت ہے۔ سجدے کو خم کر دینا مزاج الوہیت ہے۔ آج بھی 1400 برس سے کچھ ابلیسیت مزاج رکھنے والے ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ منبر لکڑی کا ہے، تازیہ کاغذ کی ہے، تابوت لکڑی کا ہے، علم کپڑے کا ہے، آپ کیوں چومتے ہیں؟ صاحب اللہ نے اتنی عقل ہمیں دی سوچنے کی، سمجھنے کی، آپ زیادہ قابل نہ بنے، ہمیں بھی اتنی عقل ہے کہ یہ منبر لکڑی کا ہے، علم کپڑے کا ہے، تازیہ کاغذ کی ہے، لیکن نسبت دیکھو لکڑی کا منبر نسبت رسول کی طرف، علم عباس کی طرف، تازیہ حسین کی طرف۔ ہمیں بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ یہ منبر لکڑی کا ہے لیکن نسبت رسول کی طرف، تو پتہ یہ چل گیا کہ مٹیریل ٹٹولنا یہ مزاج ابلیسیت ہے، اور نسبت کو دیکھ کر کے سجدے کو خم کر دینا یہ مزاج الوہیت ہے۔ اللہ نے اتنی عقل ہمیں بھی دی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب نبی کریم رسول خدا معراج سے واپس آئے تو یہ اعلان کیا، اے لوگو میں اللہ کے یہاں سے بہت ساری باتیں کر کے آ رہا ہوں، اور ان بہت ساری باتوں میں سے 18,000 راز کی باتیں علی کے لیے کر کے آ رہا ہوں، اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں ان 18,000 راز میں سے ایک راز بتاؤں۔ دن گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، آ گئی 24 رجب فتح خیبر کا دن، رسول کا دوسرا اعلان، اے لوگو آج جو سب سے پہلے مجھے علی کی فتحیابی کی خبر لا کر سنائے گا، جو چیز مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ پہلا اعلان کیا کہ میں معراج سے آ رہا ہوں اور اللہ سے علی کے لیے 18,000 راز کی باتیں کر کے آ رہا ہوں۔ 18 نہیں کہا، 1800 نہیں کہا، 18,000 راز کی باتیں کر کے آ رہا ہوں۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں ان 18,000 میں سے ایک راز بتاؤں۔ دوسرا اعلان فتح خیبر 24 رجب کہ تو سب سے پہلے مجھے علی کی فتحیابی کی خبر لا کر سنائے گا، جو چیز مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ 40واں دن آیا، خیبر فتح نہیں ہوا، کیونکہ نبی نے دعویٰ کیا، وعدہ کیا کہ 40واں دن خیبر فتح ہوگا۔ اب نبی پریشان، ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے، میرے رسول پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آواز دو جس نے آدم کی مدد کی، جس نے ابراہیم کی مدد کی، جس نے اسماعیل کی مدد کی، جس نے عیسیٰ کی مدد کی، جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا۔ اور ایک مرتبہ نبی نے نادے علی مظہر العجائب کا قصیدہ پڑھا، ایک مرتبہ چاند نے سورج کی آواز سنی، ولی نے نبی کی آواز سنی، میدان میں علی، نبی آگے بڑھے،
चांद ने सूरज को देखा, महताब ने चांद को देखा। नबी आगे बढ़े, कलेजे से लगाया पेशानी का बोसा, या अली ये लो अबा, ये लो कबा, ये लो तलवार और खैबर को फतह करके आओ। तो अजीजों, जब तारीख आप देखेंगे तो यहूदियों का सबसे बड़ा पहलवान जिसका नाम था मरहब, जो दरवाजा था उसके ऊपर एक खिड़की थी, वहां पर मरहब बैठा रहता था। जब ये लश्कर इस्लाम जाता था तो मरहब ऊपर से उतरता नहीं था, बल्कि सर निकालता था और एक आवाज देता था, क्या मैं आऊं? लश्कर ऐसे यही कहता था कि साहब आप ऊपर बैठिए, हम वापस जाते हैं, जहमत ना करें। ये मिसाल के तौर पर आप एक काम को अगर 2-3 दिन मुसलसल कर ले तो आपकी आदत पड़ जाएगी। ये मरहब 1-2 दिन नहीं, 39 दिन तक लश्कर जाता रहा और मरहब यही कहता रहा, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं। मरहब की तो आदत पड़ गई थी। 40वां दिन आया, मैदान में अकेले अली। मरहब ने देखा, कहा अच्छा रोज लश्कर आता था तो मैं कहता था कि क्या मैं आऊं, आज तो सिर्फ सर निकालूंगा, आने वाला चला जाएगा। अली जैसे ही खैबर के दर के करीब पहुंचे, एक मरतबा मरहब ने सर निकाला, क्या देखा, आने वाला गया नहीं। मरहब कहता है क्या मैं आऊं? अली ने आंखों में आंखें डाली, कहा आता क्यों नहीं, उतर नीचे। एक मरतबा मरहब कहता है मेरे 4 भाई काफी हैं, एक भाई तेरे लिए काफी होगा। अली ने कहा अच्छा जहन्नम जाने की जल्दी है, भेज अपने भाई को। और जो फरमाए जहन्नम जाने की जल्दी है, भेज अपने भाई को। अब अजीजों, दुनिया ये कहती है कि साहब हमने देखा है कि मौलाना वगैरह मिंबर पे आते हैं और खैबर बंदर उखाड़ कर चले जाते हैं। याद रखिएगा, दुनिया से आप कहें कि खैबर का वाक़या, जुमले का इस्तेमाल करिएगा, दुनिया से आप कहें कि खैबर वही पढ़ता है जिसका इमाम मर्द होता है। तो जो फरमाए खैबर वही पढ़ता है जिसका इमाम मर्द हुआ करता है। अब आया पूरा वाक्य नहीं पढ़ना है। अली आए, एक भाई अली ने वास्ते जहन्नम, दूसरा वास्ते तीसरा, चौथे हो गए, 4 के 4 जब मारे गए। मरहब भी आया, वास्ते जहन्नम। अली ने खैबर को 2 उंगलियों को उठाया। अब नबी ने ऐलान किया कि आज जो सबसे पहले मुझे अली की फतयाबी की खबर लाकर सुनाएगा, जो चीज मुझसे मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। अब सहाबियों में दिल में तमन्ना कि मैं नबी तक पहले पहुंचूं और अली की फतयाबी की खबर सुनाऊं कि और अली नबी मुझे इनाम दे। अब सहाबियों में रेस हुई, दौड़ हुई कि सबसे पहले मैं नबी तक पहुंचूं, सबसे पहले मैं अली की फतयाबी की खबर सुनाऊं। लेकिन तारीख ने लिखा कि दौड़ते हुए सहाबियों को, दौड़ते हुए लश्कर को, एक अली का शहदाई, एक अली का मौलाई, एक अली का चाहने वाला, जिसका नाम तारीख ने सलमान फारसी लिखा, बड़ा समझदार है अली का दीवाना, लश्कर को आते देखा, कहा या नबी अल्लाह मुबारक हो। अली ने फतह पाली, तवज्जो या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अली ने फतह पाली। अब क्या आए साहबी, दिल में तमन्ना घुटकर मर गई इनाम लेने की कि हम नहीं पहुंच पाए। अब सलमान ने सुना दी ना। अब जब मुबारकबादी का सिलसिला शुरू हुआ और जब मुबारकबादी का सिलसिला खत्म हुआ तो एक मर्तबा अली ने सलमान के बाजू को पकड़ा और कुछ दूर ले जाकर अली कहते हैं कि सलमान, मैंने सुना है कि नबी ने फरमाया है कि आज जो सबसे पहले मेरी फतयाबी की खबर नबी को सुनाएगा, जो चीज नबी से मांगेगा नबी उसे अता करेंगे। कहा मेरे मौला, मेरे आका, मेरे सैयद, मेरे सरदार, मेरे मौला, नबी ने ये जुमला फरमाया तो अली ने कहा सलमान क्या इरादा है, नबी से मांगना क्या है। एक मतलब सलमान कहते हैं कि मेरे मौला, मैंने सोचा था कि नबी से, रसूल से कौसर मांग ली जाए, लेकिन ख्याल आया कि कौसर लेकर क्या करूंगा, मेरा मौला तो सागिए कौसर है, तो जो कौसर लेकर क्या करूंगा, मेरा मौला तो साकिए को का। फिर का मौला, फिर मैंने सोचा कि नबी से
عبادت کا ثواب لے لیا جائے، لیکن پھر خیال آیا عبادت کا ثواب تو میرے مولا کی ایک ضربت میں مل جائے گی۔ کافر میں نے سوچا تھا کہ عبادت کا ثواب لے لیا جائے، میں نے سوچا تھا ولایت مانگ لی جائے، لیکن خیال آیا ولایت تو میرے مولا کی ایک انگوٹھی میں مل جائے گی۔ ایک مرتبہ علی پوچھتے ہیں سلمان پھر مانگنا کیا ہے؟ سلمان کہتے مولا یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ نبی سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ اگر میں کوئی نبی سے بڑی چیز مانگ لیا تو دنیا کہے گی اتنا چھوٹا سا غلام ہو کر اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہے، اگر میں کوئی چھوٹی چیز مانگ لوں تو دنیا کہے گی اتنے بڑے رسول سے اتنی معمولی سی چیز مانگ رہا ہے۔ مولا یہی میں سوچ رہا ہوں آخر نبی سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ ایک مرتبہ علی کہتے سلمان کیا میں تجھے بتاؤں کہ نبی سے مانگنا کیا ہے؟ سلمان قدموں میں مولا اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے بتائے؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ سلمان ایسا کرنا جب دربار رسالت میں تم جانا تو زانو ادب طے کر لینا، اور جب زانو ادب طے کر لینا تو تم فوراً کہنا کہ یا رسول اللہ وعدہ یاد دلانے آیا ہوں۔ نبی کہیں گے ہاں مانگو۔ سلمان مانگنا کیا ہے؟ وعدہ یاد ہے تو تم فوراً کہہ دینا یا نبی اللہ آپ جو شب معراج، تو جو فرمائے ذہن گیا، آپ جو شب معراج علی کے لیے اللہ سے 18,000 راز کی باتیں علی کے لیے کر کے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک راز بتا دیجئے۔ اب سلمان کہتے ہیں کہ میں دربار رسالت میں گیا، زانو ادب طے کیا، کہا یا نبی اللہ وعدہ یاد دلانے آیا ہوں۔ نبی کہتے ہیں کہ ہاں سلمان مانگو، کیا مانگنا ہے؟ سلمان کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ جو شب معراج اللہ سے علی کے لیے 18,000 راز کی باتیں علی کے لیے کر کے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک راز بتا دیجئے۔ نبی نے یہ جملہ سنا، کہا سلمان کیا علی سے مل کے آ رہے ہو؟ ہائے توجہ سلمان کیا علی سے مل کے آ رہے ہو؟ کہا یا مولا میرے رسول میرے مولا نے یاد دلا دیا۔ اب ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں سلمان اگر اس کائنات میں کوئی اور یہ سوال کرتا تو میں اسے نہ بتاتا، سلمان تم میرے اہل بیت میں سے ہو اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ سلمان ایسا کرنا خدا وادی میں جانا، ایک پہاڑ نظر آئے گا، چوٹی پہ چڑھ جانا، ٹھوکر مارنا، زینے سے اترنا، 18,000 میں سے ایک راز کا علم ہو جائے گا۔ اب سلمان کہتے ہیں کہ میں دربار رسالت سے فارغ ہوا، جیسے ہی زمین پر پہلا قدم زبان پہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، ایسے نہیں سلمان 10ویں درجے پر فائز ہوئے ایمان کے، کتنا سلمان نے علی 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 کیا معلوم ہے؟ سلمان کہتے ہیں کہ میں دربار رسالت سے فارغ ہوا، پہلا قدم زمین پہ، زبان پر علی مولا علی مولا علی مولا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں فلاں وادی میں پہنچا، ایک پہاڑ نظر آیا، چوٹی پہ چڑھا، ٹھوکر ماری، سینے سے اترا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں دربار رسالت سے فارغ ہوا، پہاڑ نظر آیا، چوٹی پہ چڑھا، ٹھوکر ماری، سینے سے اترا۔ کیا دیکھا کہ تا حد نظر ایک نور کا شہر نمودار ہے، اس نور کے شہر میں 70 شارے نظر آ رہے ہیں، ہر شارے میں 70 محلے نظر آ رہے ہیں، ہر محلے میں 70 مسجدیں نظر آ رہی ہے، ہر مسجدوں میں 70 ممبر نظر آ رہا ہے، اور ہر ممبر پر میرا علی خطبہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جو ہر ممبر پر میرا مولا، سلمان کہتے ہیں کہ میں فلاں وادی میں پہنچا، چوٹی پہ چڑھا، ٹھوکر ماری، سینے سے اترا۔ کیا دیکھا؟ 70 شارے، ہر شارے میں 70 محلے، ہر محلے میں 70 خیابان، ہر خیابان میں 70 مسجدیں، ہر مسجدوں میں 70 ممبر، اور ہر ممبر پر میرا مولا علی خطبہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی دیکھا کہ میرا مولا خطبے کے آخر میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اولو انا آخرو انا ظاہرو انا باطنو انا حیات الحیات انا ممات الممات،
اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی حیات الحیات، میں ہی ممات الممات۔ سلمان کہتے ہیں کہ میرا مولا خطبہ دے رہا ہے۔ اب عزیزوں یہ دیکھیے فطرت کا تقاضا ہے، جب کوئی جان پہچان کا، مثال کے طور پر اس مجلس میں اگر کوئی میری جان پہچان کا آ جائے تو میرا ادب یہ کہتا ہے کہ میں اسے آگے بلاؤں۔ سلمان نے سوچا کہ اگر میں ڈائریکٹ مسجد میں گیا تو مولا کا خطبہ رکے گا، مولا مجھے آگے بلائیں گے، مولا کا خطبہ ڈسٹرب ہوگا۔ تو سلمان ایک ستون، ایک کھمبے، ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ مولا کا خطبہ تو سننا ہے لیکن مولا کا خطبہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو سلمان ایک ستون کے پیچھے چھپ گئے۔ مولا خطبے کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ انا اولو، انا آخرو، انا ظاہرو، انا باطنو، انا حیات الحیات، انا ممات الممات۔ میں ہی اول ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں۔ مولا خطبہ دے رہے ہیں، اے مغرب و مشرق والو، اے جنوب و شمال والو، کیا تم سب علی کی آواز سن رہے ہو؟ سب نے کہا لبیک میرے مولا، ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ مولا نے پھر کہا اے مغرب و مشرق والو، اے جنوب و شمال والو، کیا تم سب علی کی آواز سن رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں مولا، ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ جب تم اتنی دور ہو کر کے علی کی آواز سن سکتے ہو تو کیا کھمبے کے پیچھے چھپا ہوا سلمان نہیں سن سکتا؟ کیا کھمبے کے پیچھے، کیا ستون کے پیچھے ایک سلوات پڑے، کیا ستون کے پیچھے چھپا ہوا سلمان نہیں سن سکتا؟ تو عزیزان گرامی، راز ہمیشہ کانوں میں بیان ہوتا ہے لیکن یہ پہلا راز ہے جو میں اس میک سے بیان کر رہا ہوں۔ سلمان آئے، مولا ہم نے تو آپ کو نبی کے حوالے، نبی کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ علی کہتے سلمان ابھی 18,000 میں سے ایک راز کا علم ہوا۔ علی کہتے ہیں کہ میرا پیچھا نہ کرنا، عقلیں زخمی ہو جائے گی۔ دنیا محوے حیرت ہے کہ علی 40 جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ گنو 70,000 جگہ علی موجود ہے۔ دنیا کہتی کہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جب شیعان علی کا عقیدہ یہ جب مرتے ہیں علی کا چاہنے والا تو دیکھا ہے کہ قبر کے اندر علی آ جاتے۔ کیسے ایک انسان مرتا ہے تو پہلے جو ہے لکڑی وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد ایک پلہ، اس کے بعد مٹی، یہ کیسے علی پہنچ جاتے ہیں؟ تو آپ دنیا سے کہیں کہ جب علی کا راستہ خانہ کعبہ کی دیوار نہ روک پائی تو یہ معمولی سا پلہ کہاں سے روک پائے گا؟ جب علی کا راستہ، اور دنیا کہتی کہ صاحب یہ شیعان علی موت سے ڈرتے کیوں نہیں؟ آگے آپ کے دشمن، پیچھے آپ کے دشمن، دائیں آپ کے دشمن، بائیں آپ کے دشمن، آخر آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ تو دنیا سے ہم یہی کہتے ہیں، ہم اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ ہم لشکر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم 72 کے ماننے والے ہیں۔ ہم 72 کے ماننے والے، ہم لشکر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم 72 کے ماں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنا پہلا امام پایا تو خانہ کعبہ سے پایا، اور انشاءاللہ آخری بھی ہم اپنا امام پائیں گے تو خانہ کعبہ سے پائیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمیں موت سے نہیں ڈر لگتا، ہمیں اس محرم میں سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے۔ اور یاد رکھیں اگر حسین کی شہادت کے بعد، ختم کر دیا، اگر حسین کی شہادت کے بعد، لاشوں کے پامال ہو جانے کے بعد، خیموں میں آگ لگ جانے کے بعد یزید اہل بیت کو کربلا سے مدینے واپس کر دیتا اور اپنی فوج کو شام میں بلا لیتا تو آج کی ہسٹری میں، آج کی روایت میں، آج کی تاریخ میں، آج کی کتابوں میں یزید نہ جانے کیا کیا کہلاتا۔ یزید فتح اعظم، یزید بادشاہ، یزید یہ تھا وہ تھا، لیکن یزید سے بھول یہ ہوئی کہ اس نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کھلے ہوئے سر کو بھی دربار میں بلایا، اور جناب زینب کا دربار میں آنا یزید کی موت کا مقدمہ بن گیا تھا۔ یزید کی اس لیے سب تو کربلا میں تھے نہیں، حجاز والے فضائل کے دوروں کو انشاءاللہ مسائل، اس لیے سب تو کربلا میں تھے نہیں، حجاز والے شام۔ یزید کس طریقے سے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر یزید اہل بیت کو
لاشوں کے پامال ہو جانے کے بعد اہل بیت کو کربلا سے مدینے واپس کر دو. آج کی ہسٹری میں روایت میں تاریخ میں یزید فتح اعظم پہلا تھا، لیکن یزید نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود دیا. اس لیے حجاز والے، شام والے، حلب والے، کوفے والے، دمشق والے سب تو کربلا میں تھے نہیں. جب سب کو خبر پہنچی کہ حسین مارے گئے، عباس قتل کر دیے گئے، تو سب کو فکر ہوئی کہ کربلا میں جیتا کون، ہارا کون، فتح کس نے پائی، شکست کس نے پائی. اب یزید کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی حکومت تھی سوائے انڈیا اور چین کے. یزید نے کہا تم سب پریشان نہ ہو، آؤ ہمارے دربار میں، ہم تمہیں بتائیں گے جیتا کون، ہارا کون، فتح کس نے پائی، شکست کس نے پائی. اب یزید پوری دنیا کے راوی، میڈیا، مورخ کو دربار میں بلایا، بھر گیا دربار، سحر، تملک باز، اہل بیت کا مذاق ہوا. دیکھیں کربلا 10 محرم کو واقع ہوئی اور آج یا 10 صفر کو یزید تاریخ کربلا لکھوا رہا ہے کہ کربلا میں ہوا کیا. آ گئے مورخ، تاریخ لکھنے والے، کیا ہوا کیا، سب کو فکر ہوئی. کربلا دربار سج گئے یزید کا، تخت پر یزید شراب کی حالت میں. اب ایک مرتبہ یزید یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو فتح اعظم کہلواؤں، اس لیے میں نے حسین کو مار ڈالا اور حسین کے گھر والوں کو دربار میں لا کر کھڑا کر دیا، میں اپنے آپ کو فتح اعظم کہلواؤں. یزید نے اپنے کمانڈر، چیف آف کمانڈر، یزید کے کمانڈر کا نام عمر سعد بلایا، ایک بلندی تھی، کہا مجمع کو بتا کہ کربلا میں ہوا کیا، جیتا کون، ہارا کون، فتح کس نے پائی، شکست کس نے پائی. اب عمر سعد گیا اور مسکرا کر کہتا کہ امیر آپ کیا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ یزید کہتا میں یہ چاہ رہا ہوں تو مجمع کو بتا کہ جیتا کون، ہارا کون. ایک مرتبہ عمر سعد مسکرا کے کہتا ہے امیر کربلا میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے یہ کیا کرتا، ہاں امیر کربلا میں کوئی لڑائی ہوئی. کیا ہوا، کہ امیر ہم 6 لاکھ تھے، حسین 70-72 تھے، ہم صبح سویرے حسین پر حملہ آور ہوئے، حسین اپنی جان کو بچا کر ایسے بلوں میں بھاگ رہے تھے جیسے کوئی جانور بچا کر بھاگتا ہے. ہم نے حسین کو پکڑ کر ان کے اصحاب کو، ان کے گھر والوں کو 5 منٹ میں قتل کر دیا، ختم ہو گئی. کربلا میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. قسم خدا کی آج آپ اپنے سر پہ قرآن رکھ کر پوری دنیا سے یہ کہتے کہ کربلا میں حسین جیت گئے، کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتا. اس لیے وہاں پہ سجاد بھی تو تھے، زینب بھی تو تھے. لیکن جیسے ہی یزید نے یہ کہا، عمر سعد نے یہ کہا کہ ہم 6 لاکھ تھے، حسین 70-72 تھے، ہم صبح سویرے حسین پر حملہ ور ہوئے، حسین اپنی جان کو بچا کر ایسے بلوں میں بھاگ رہا تھا جیسے کوئی جانور بھاگتا ہے. بس جیسے ہی تاریخ لکھنے والوں نے اپنے قلم اٹھائے کہ اب تاریخ کربلا لکھی جائے کہ حسین 70-72 تھے، عمر سعد 6 لاکھ تھا. صبح سویرے عمر سعد نے حسین پر حملہ کیا اور قتل کر دیا. یزید جیت گیا، حسین ہار گیا. جیسے ہی مورخ نے قلم اٹھائے بس ایک طرف علی کی شیر دل بیٹی زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور یزید کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اے جھوٹے ابن جھوٹے، تجھ پہ خدا کی لعنت، تجھ پہ خدا کی لعنت، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، سچ بول. اب کیا تاریخ لکھنے والے کے قلم ٹھہر گئے، رک گئے. ٹھہرو، رکو، سچائی یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. اس لیے عمر سعد کچھ اور بیان دے رہا ہے، قیدی عورت کچھ اور کہہ رہی ہے، سچائی کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. پہلے معلوم کرو سچائی کیا ہے. خدا کی قسم زینب کی ایک ڈانٹ نے قلم کے دھارے کو موڑ دیا، زینب کی ایک ڈانٹ نے قلم کے دھارے کو موڑ دیا. ایک مرتبہ یزید کی طرف زینب دیکھ کے کہتی ہے اے یزید، تیرا کمانڈر جو بیان دے رہا ہے سچ یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، سچائی کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. اور ایک مرتبہ یزید جان کرنا انجان بنا ہے، عمر سعد کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے عمر سعد یہ قیدی عورت کون ہے؟ عزیزو اگر زینب اپنی زبان سے کہتی کہ میں علی کی بیٹی زینب، حسین کی بہن زینب ہوں تو یہ الگ بات ہوتی، لیکن اب ظالم تعارف کروا رہا ہے. ایک مرتبہ عمر سعد کہتا امیر نہیں جانتا، نہیں جانتا، کہ یہی تو علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے. توجہ، یہی تو علی کی بیٹی زینب، یہی تو حسین کی بیٹی زینب. کہ اچھا یہ حسین کی بہن زینب، علی کی بیٹی زینب. ہاں. اب یزید زینب کی طرف کہا زینب آج میں تجھ سے ایک بات کیا، ختم کر دی میں. زینب، یزید کہتے ہیں زینب آج میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. زینب نے کہا بول یزید کیا کہنا چاہ رہے؟ یہ وقت کی بات ہے کہ آج زینب تجھ جیسے بے غیرت سے بات کر رہی ہے.
آج زینب تو جیسے بغیر یزید بول کیا بول رہا ہے؟ ابھی یزید کہتا ہے کہ زینب یہ میرا کمانڈر جھوٹ بول رہا ہے نا، تم ہی بتاؤ سچائی کیا ہے، تم ہی بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ اب ایک مرتبہ علی کی شیر کی بیٹی زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے اے یزید، تیرے کمانڈر نے کہا نا کہ ہم 6 لاکھ تھے، حسین 70-72 تھے، حسین پر صبح سویرے حملہ ہوا، حسین کو قتل کر دیا، تو پوچھ اپنے اس کمانڈر سے کہ یہ انعام لینے دربار میں تنہا کیوں آیا، 6 لاکھ کا لشکر کہاں چلا گیا؟ پوچھ اپنے اس کمانڈر سے یہ انعام لینے دربار میں تنہا کیوں آیا، 6 لاکھ کا یزید تو کیا بتائے گا؟ اس لیے تو چھپ کر گھر میں بیٹھا تھا، میرا بھائی میدان میں تھا۔ اب زینب تاریخ لکھوا رہی ہے، تاریخ لکھی جا رہی، جب تاریخ قلم بند ہو گئی اب مؤرخ کہنے لگے کہ اہلک الناس، اے لوگوں یزید نے ہمیں گمراہ کیا۔ اب پورے مجمع میں دین زینب کا نام، شریعت زینب کا نام، قرآن زینب کا نام، قبلہ زینب کا نام، نماز زینب کا نام، پورے مجمع میں زینب زینب، دین زینب، شریعت زینب، قرآن زینب۔ اب ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے کر لیا، اس لیے زینب کو زینب رہنا تھا، وہ نہیں بننا تھا۔ زینب نے اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے کر لیا۔ تو عزیزوں میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، واقعاً حسین نے بھرا گھر لٹا کر اس دین کو بچایا، اس دین کو باقی کیا، لیکن کربلا سے مدینے تک زینب پہنچا کر لائی، سجاد لے کر آئے اسلام کو۔ یہ فرش ازاں زینب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ سوگوارو مقدارو، آپ حضرات چاند محرم سے حسین کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں، حسین کی مظلومی پہ رو رہے ہیں۔ سوگوارو قیامت کا ظلم ہو گیا، آج بھی کوئی بھی مذہب کا انسان ہو حسین کی مظلومی پہ رو رہا ہے، حسین کی مظلومی پہ آنسو بہا رہا ہے۔ ارے کیوں نہ بہائے، ارے جسے سیدہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، اس کو شمر کند خنجر سے ذبح کر رہا ہے، اور زینب 70 قدم کے فاصلے پر یہ بیان کر رہی ہے اے شمر نہ مار۔ ارے میری اماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے سوگوارو، اے ماتم دارو، اگر رونا نہ آئے نا تو اہل بیت نے رونے کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے اہل بیت پہ رویا جائے، کس طریقے سے حسین پہ آنسو بہایا جائے۔ اس لیے چھٹے امام ہے، ان کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ان کا صحابی ہے جن کا نام ابو بصیر ہے، امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے۔ ابو بصیر سے مولا کہتے ہیں ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ ابو بصیر کہتا مولا میں آپ کے جل حسین پہ رو رہا ہوں۔ مولا یہ کہتے ہیں کہ رونا مجھے پسند نہیں۔ مولا میں کیسے رو؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں ایسے رو ارے جیسے میری جدہ فاطمہ روتی ہے، ایسے رو جیسے ایک ضعیفہ ماں ہو، اس کے سامنے اس کے جوان۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اہل بیت نے رونے کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے رویا جائے۔ معلوم ہے یہی صحابی ہے، روز امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، لیکن اچانک سے ایک مرتبہ امام کی خدمت میں نہ آ سکا۔ جب دوسرا دن آیا امام نے تڑپ کے کہا اے ابو بصیر تو کل کیوں نہیں آیا ملاقات کو؟ ابو بصیر کہتے ہیں مولا کوئی وجہ تھی اس لیے میں آپ کی خدمت میں نہ آ سکا۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں ابو بصیر کیا وجہ تھی؟ ابو بصیر تڑپ کے کہتے ہیں مولا ارے کل میں اپنے غریب خانے میں آپ کے جد حسین کی مجلس کروائی تھی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں نہ آ سکا۔ امام کہتے ہیں ابو بصیر میرے جد کی مجلس اور تم نے مجھے نہ بلایا، تم نے مجھے نہ دعوت دی۔ ایک مرتبہ ابو بصیر تڑپنے لگا مولا کوئی وجہ تھی؟ اے ابو بصیر کیا وجہ تھی؟ ابو بصیر کہتا مولا ارے جب مجلس ہوتی ہے نا اور جب مسند پچھتی ہے تو آپ اس طریقے سے مجلس میں مسائب میں تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، ہم عزاداروں سے دیکھا نہیں جاتا۔ امام کہتے ہیں اے ابو بصیر تو کیا سمجھتا ہے؟ تو نے میرے جد کی مجلس کروائی اور کیا میں مجلس میں نہیں آیا تھا؟
نہیں اے ابو بصیر میں مجلس میں آیا تھا، تم نے مجھے دیکھا نہیں، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ مولا آپ کہاں مجلس میں تھے؟ امام رو کے کہتے ہیں ارے میں مجلس میں آیا تھا۔ ابو بصیر کہتے مولا ارے ممبر کے پاس آپ کی مسلط تھی، آپ مجلس میں کہاں تھے؟ امام کہتے ہیں اے ابو بصیر میں مجلس میں آیا تھا، میں اس جگہ پر تھا جہاں پہ میرے عزادار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں، میں مجلس میں آیا تھا۔ ابو بصیر تڑپ کے کہتا ہے مولا آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ امام کہتے ہیں جس طریقے سے میرا رونا تم عزاداروں سے نہیں دیکھا جاتا، اسی طریقے سے مجلس میں میری جدہ فاطمہ آئے حسین آئے حسین کہہ کے روتی ہے، ہمیں پیسے دیکھا نہیں جاتا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم۔ آخری روایت آپ کی زحمت تھا ایس ہوگا اور اہل بیت تو رونے کا طریقہ بتایا۔ آخری روایت آپ کی زحمت معلوم مزہ دارو کربلا میں تو مصیبت ہوئے، لیکن اصل مصیبت تو 11 محرم سے ہوئی۔ کب؟ جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے نا تو سکینہ کو فرات کا رخ ہوتا تھا، چچا ارے سکینہ کی مدد کیجئے چچا، اے چچا ارے ظالم یتیم سمجھ کے مار رہے ہیں۔ اصل مصیبت تو کربلا کے بعد ہوئی۔ معلوم ہے سکینہ تاریخ میں ملتا ہے کہ شام و کوفہ میں کھانے اور پینے کا تذکرہ ہے، لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ سکینہ نے کھانا کب کھایا، سکینہ نے پانی کب پیا، سکینہ کے رخسار پہ تماچے کتنے پڑے۔ سکینہ ہے 4 برس کی، زندان ہے، سکینہ کا دم گھٹ رہا ہے، زندان کے دروازے پر بیٹھی باہر کے منظر کو دیکھ رہی ہے، اڑتے ہوئے پرندے کو۔ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ زینب یہی کہتی ہے اے میری لاڈلی ارے یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی پھوپھی اماں ارے یہ سکینہ تو وطن جائے گی، لیکن ہائے سکینہ سکینہ زندان کے دروازے پہ بیٹھی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ باہر کا منظر، زندان بان گزر رہا ہے، زندان کا ڈر ہوگا۔ سکینہ نے اشارے سے بلایا، زندان بان قریب آیا، سکینہ نے اشارہ کیا، دیکھ کہ سکینہ کتنی پیاسی، دیکھ سکینہ کتنی پیاسی ہے، ایک لمحے کے لیے سکینہ کو زندان سے باہر کر دے۔ سکینہ کا دم گھٹ رہا ہے۔ سکینہ نے کہا سن جب تو مجھے باہر کرے گا تو صرف اشارہ کر دینا، میں اندر چلی جاؤں گی، اور سکینہ کو تماچے نہ مارنا۔ اس لیے سکینہ تماچے کھانے کے لائق رہی، سکینہ تماچے کھانے کے لائق رہی۔ ظالم کو رحم آیا، سکینہ زندان کے باہر کے منظر کو دیکھ رہی ہے، ایک اعرابی شخص گزر رہا ہے، سکینہ نے اسے اشارے سے بلایا، قریب آیا اعرابی، سکینہ نے اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھیلانا شروع کیا اور اشارے سے کہا دیکھ سکینہ کتنی پیاسی ہے۔ اعرابی نے یہ منظر دیکھا، تڑپ گیا، کلیجے پہ ہاتھ مارا، دوڑا ہوا گھر گیا، اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں بہت سے قیدی دیکھے لیکن ایسے قیدی نہیں دیکھے جیسے یزید کے زندان میں ہے۔ ارے 4 برس کی بچی ہے جو روز آئے بابا کہہ کے گریا کرتی ہے، ارے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ اب اس کی زوجہ کہتی ہے کہ آج جمعرات ہے، آج جو ہم نظر کا کھانا بنائیں گے وہ زندان میں بچوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس کی زوجہ نے کھانا تیار کیا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ زندان میں آئی، فضہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ معظمہ کہتی تیری شہزادی کہاں ہے؟ فضہ کہتی وہ دیکھ میری شہزادی عبادت میں مصروف ہے۔ ایک مرتبہ وہ عورت کہتی ہے تیری شہزادی ہے یا کوئی کالا بورکا ہے، کوئی لباس ہے؟ فضہ طرف کے کہتی ہے ایسا نہ کر، اتنے تازیانے میری شہزادی کو پڑے کہ میری شہزادی کمزور ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ وہ معظمہ کھانا لے کر زینب کی خدمت میں اے بی بی یہ کھانا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا دے۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے اے بی بی
لگتا ہے تجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، لگتا ہے تجھ سے کچھ مغالطہ ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہا یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے بتا یہ کھانا کیسا ہے؟ یہ کھانا ہم پہ حرام ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے اے بی بی دراصل بات یہ ہے ہمارے باپ کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، ہمارے باپ ایک مرتبہ مدینے میں گئے، رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، رسول اللہ سے اپنے اولاد کے حق میں دعا کروائی۔ اے بی بی اس وقت رسول نے میرے باپ کے اولاد کے حق میں دعا کی۔ اس وقت حسین ان کا چھوٹا نواسا رسول کی پشت پر بیٹھا تھا، جس نے رسول کی دعا پہ آمین کہا۔ اے بی بی جس کے صدقے میں پیدا ہوئی، بی بی جب میں بڑی ہوتی گئی ہم نے یہ دستور بنا لیا جب جمعرات آئے گی اپنے آقا کی سلامتی کی نظر کراؤں گی، جب جمعرات آئے گی اپنے آقا کی سلامتی کی نظر کراؤں گی۔ جیسے ہی زینب نے یہ جملہ سنا کہ اے بی بی آج سے نظر نہ کرانا، وہ بی بی طرف جاتی ہے۔ اے بی بی آپ منع کیوں کر رہی ہے؟ زینب کہتی اس لیے وہ دیکھ لو کہ نیزہ پہ تیرا آقا حسین، علیہ حسین کی بیٹی سکینہ میرا بھیا مارا گیا، آج سے نظر نہ کرانا۔ اے بیوی میرا بھائی مارا گیا، عباس قتل ہو گئے، آج سے نظر نہ کرانا۔ بیوی طرف گئی، سکینہ فریاد اے میرے اچھے بابا سکینہ کو بلا لیجئے، اے میرے بابا سکینہ اب زندہ نہ رہے گی، تیرے بعد ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ ظالم یتیم سمجھ کر اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ کو جکڑ کر مار۔ اے بابا میری ہڈیاں ٹوٹ گئی، میرے اچھے بابا اب سکینہ اس کا علاج ملا۔ اے میرے بابا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے جان محمد کا واسطہ جہاں شیان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو سلامتی عطا فرما۔ خدایا تو جان محمد کا واسطہ علی اصغر کے صدقے میں جسے اولاد نہ ہو اسے اولاد نیک عطا فرما۔ پالنے والے عابد بیمار کے صدقے میں جنہیں بیماری ہو خدایا انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ پالنے والے تو جان محمد کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ خدایا پالنے والے ہماری سب سے اچھی خوبصورت بہتر دعاؤں میں دعا یہ ہے پالنے والے ہم اس کائنات میں وارث والے ہو کر بھی ہم لاوارث ہے۔ پالنے والے ہمارے آخری امام حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ پالنے والے ہم کو امام کے ناصر و مددگار میں شمار عطا فرما۔ ماتم حسین